اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نعیم بٹ اسیر جدہ اخبار نامہ میں آج بروز پیر یکم جمادی الاول 4 نومبر 2024 کی خبروں کے ساتھ۔ پی آئی اے خریداری سیاسی یا سنجیدہ بحث، صوبوں کی دلچسپی پر اعتراض نہیں، وزیر نجکاری پنجاب حکومت نہیں خرید رہی۔ مریم اورنگزیب، قومی ادارے کو اونے پونے فروخت نہیں کر سکتے۔ کوئی ایک پارٹی بتا دیں جس نے پی آئی اے کا یہ حال نہ کیا ہو۔ علیم خان، کوئی صوبہ ایئر لائن نہیں خرید سکتا، یہ سیاسی باتیں ہیں۔ مفتاح اسماعیل، حکومت پنجاب کا پنجاب ایئر لائن لانچ کرنے کا فیصلہ ذرائع مجھے کاروبار نہ سکھائیں، گریبانوں میں جھانکیں۔ نجکاری کا سیٹ اپ نگران حکومت میں بنایا گیا۔ پی آئی اے چلانا یا ٹھیک کرنا میرے ذمہ نہیں، میری ذمہ داری صرف پی آئی اے کو بیچنا ہے۔ وفاقی وزیر کی میڈیا سے گفتگو۔ امریکی صدارتی انتخابات الٹی گنتی شروع، ٹرمپ یا کملا ہیرس؟ 7 ریاستیں فیصلہ کن کردار، پینسلوانیا، جارجیا، شمالی کیرولینا، مشیگن، ایریزونا، وسکونسن اور نیو اڈا شامل۔ دونوں امیدواروں کے پاس غلطی کی گنجائش نہیں۔ ٹرمپ پینسلوانیا میں سفید فام آبادی کو تارکین وطن سے ڈرانے لگے۔ ہیرس کو جارجیا میں آبادی تبدیلیوں سے فائدہ ملنے کا امکان۔ 2016 میں ٹرمپ نے مشیگن میں کامیابی حاصل کی، 2020 میں بائیڈن نے یہ میدان واپس مار لیا۔ شمالی کیرولینا سے ڈیموکریٹک صرف ایک بار کامیاب رہے۔ مانیٹری پالیسی کا اعلان آج، شرح سود میں 2% کمی کا امکان۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کریں گے۔ لندن فائز عیسیٰ کی گاڑی پر حملہ، وزارت خارجہ کی ہائی کمیشن کو احکامات جاری کر دیے۔ سابق چیف جسٹس پر حملہ افسوسناک، ملزمان کو قرار واقعی سزا دلوانے کے لیے قانونی راستہ اختیار کیا جائے، ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل کو ہدایت۔ یہ ضروری ہے۔ مطلب ہے کہ یہ ایک ایسے وہ کتے کے پلے ہیں کہ جیسے پاکستان میں کوئی گاڑی دوڑ رہی ہو، کسی محلے سے نکل رہی ہو تو کتے اس کے پیچھے جو ہیں کتیا کے بچے دوڑ پڑتے ہیں بھونکنے کے لیے، اور وہ بھونکتے ہیں۔ گاڑی کو کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ گاڑی میں انہیں کیا پتا کہ یہ گاڑی میں کون بیٹھا ہوا ہے، بس ان کا کام بھونکنا ہے۔ اسی طرح یہ جو پی ٹی آئی کے یہ جو پلے ہیں، جو کتیا کے بچے ہیں، یہ بھی یہی کر رہے ہیں۔ یہ بھی گاڑیوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، لندن میں بھونک رہے ہیں۔ مطلب ہے کہ جو بھی مہمان جائے اس کے اوپر آوازیں کستے ہیں۔ کوئی تھوڑی بہت کوئی ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، کوئی ماں باپ نے کوئی مطلب ہے کہ شرم کوئی حیا کوئی سکھائی ہوگی۔ ماں باپ بھی ایسے ہی ہیں، وہ بھی ننگے مطلب ہے کہ وہاں گھوم رہی ہیں۔ اس کی وہ جو بڑا دلہ ہے، وہ لڑکا جو ہے کیا نام ہے اس کی ماں بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے، اس کو بھی کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ وہ ایک دوسری کلاس میں سنتے تھے نا کہ ایک بچے نے چوری کی اور وہ چوری میں پکڑا گیا، اور جب مطلب یہ کہ اس کی ماں اسے ملنے گئی تو اس نے ماں سے کہا کہ ذرا کان میری طرف کر، میں تیری کان میں کچھ بات کروں گا، اور وہ ماں کا کان کاٹ دیتا ہے کہ تجھے اگر تم میری تھوڑی سی بھی مدد کرتی اور مجھے سمجھاتی تو میں ایسا کتا تو نہ بنتا، میں ایسا کتیا کا بچہ نہ ہوتا، میں بھونکتا نہ میں چوری کرتا کسی کی۔ یہی سیم ان کی رداد ہے یوتھیوں کی۔ مطلب ہے کہ وہاں ان کو شیلٹر ہے لندن میں، کہ لندن میں جو ہے پولیس جو ہے مطلب ہے کہ وہ اجازت، لیکن لندن کی پولیس جو ہے مطلب ہے کہ پاکستانی مہمانوں پر بھونکنے والوں اور گالی دینے والوں کو تو نہیں روکتی۔ ان کے اوپر کوئی لندن کے کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی ان کے اوپر کوئی گالی دے، کوئی بھونکے، یا ان کی گاڑی کو کوئی مطلب ہے کہ اس کے پیچھے دوڑے، یا اس کو ہاتھ مارے، گاڑی کو روکنے کی کوشش کرے، گالیاں دے، تو پھر تو وہ ان کی پولیس جو ہے وہ
سرگرم ہو جاتی ہے، پھر ملزمی پکڑ لیتی ہے، سب کچھ ہوتی ہے، لیکن پاکستان کے معاملے میں ان کا قانون خاموش رہتا ہے ہمیشہ سے۔ اگر ان بدماشوں کو پہلے دن سے مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ تھوڑی سی لگام ڈالی ہوتی تو لندن کا ماحول بھی خراب نہ ہوتا، اور لندن اور یہ جو کتے کے بچے ہیں، جو کتے کے بچے جو گاڑیوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ان کی تعداد بھی اتنی نہ بڑھتی، یہ بھی محدود رہتی۔ اب بھی محدود ہے، اب بھی دو چار ہیں، مطلب ہے کہ چیف جیسے کیا تماشا گیری لگائی ہوئی ہے۔ اصل میں وہ لنگڑا جو اندر بیٹھا ہوا ہے نا، جو لنگڑا ہے وہ شیطانی کو، وہ شیطان ہے، بڑا شیطان۔ اس کے بارے میں تو اب بہت کچھ آ گیا سامنے، مطلب ہے کہ وہ مکار و عیار اور قادیانی، اور مطلب ہے کہ صرف اسلامی ٹچ دینے والا تقریروں میں منافق اور شاطر و مکار، مطلب ہے کہ اس کی ساری زندگی جھوٹ اور مکاری پر گزری، اس کی بنیاد ہی، اس کی پارٹی کی بنیاد ہی جھوٹ اور مکاری پر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو زمین بنائی ہے یہ مکاروں اور عیاروں کے لیے، اور مطلب ہے کہ یہ منافقوں کے لیے اور جھوٹوں کے لیے اور تویز گنڈا کرنے والوں کے لیے اور مشرکوں کے لیے، اور مطلب ہے کہ جادوگروں کے لیے اللہ رب العزت نے یہ زمین نہیں بنائی۔ جادوگروں کے لیے تو اللہ تعالیٰ یہ زمین تنگ کر دیتا ہے، کتنا گرچہ شاطری اور مکاری چلے گی، اللہ تعالیٰ نے اس لنگڑے کے لیے زمین تنگ کر دی، خدا کی قسم تنگ کر دی۔ اسے سب سے بڑی شکست جو ہے وہ لندن کے وہ مطلب ہے کہ اس میں جہاں یہ چلا تھا چانسلر بننے، وہ اس کو سب سے بڑی شکست وہاں پر ہوئی اور بے عزتی ہوئی۔ لیکن یہ اتنا بڑا بغیرت ہے، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ ایک لنگڑا جو ہے، یہ لنگڑا کب نہیں نکلا، لنگڑے نے کب دعوے نہیں کی ہے؟ لنگڑا نکلتا اس کے خلاف 2 عورتوں نے کتابیں لکھی اس کی کردار پر، لیکن یہ لنگڑے کے مطلب ہے کہ اس کو تھوڑی سی بھی غیرت نہیں آئی کہ میرا وہاں میں، اس کو چاہنے والے بھی اسی طرح کے بغیرت ہیں، مطلب دھرنے کی پیدائش اور وہ ناچ کے اور ڈانس کر کے، مطلب ہے کہ یہ ان کا کلچر ہے ان کی جماعت کا۔ اور اس لنگڑے نے، اس منافق نے، اس قادیانی نے، یہودی ایجنٹ نے ایک لفظ جو ہے اسرائیل کے خلاف نہیں کہا۔ اسرائیل نے مسلمان فلسطینی بچوں کا، بزرگوں کا قتل عام کیا، اس کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا۔ اگر اس کے منہ سے کوئی ایک لفظ کسی نے سنا ہو تو مجھے بھی بتا دے، اور اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر اس کا وہ لفظ ڈال دے، اس منافق کا۔ اللہ یہ خدا جانتا، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کہتا ہوں، قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہے۔ اگر اسے چیف آف آرمی اسٹاف بھی چھوڑنا چاہے نا، وہ بھی اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر اسے چیف جسٹس بھی چھوڑنا چاہے تو وہ چیف جسٹس بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اسے امریکہ لے جانا چاہے تو امریکہ بھی نہیں اس کو لے کے جا سکتا۔ کیوں؟ یہ اللہ کی پکڑ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں کے لیے یہ زمین اور یہ آسمان نہیں بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کے لیے زمین اور آسمان نہیں بنائے کہ یہ کامیاب ہوتے پھریں، یہ ذلیل ہوں گے، یہ رسوا ہوگا۔ وہ جو مشرکہ بڑی عورت ہے وہ بھی وہ بھی ذلیل ہوگی، وہ بھی نہیں نکل سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ مشرکہ عورت بھی نکل جائے۔ اور اللہ جانتا، وہ جو عورتیں کہتی ہیں نا کہ انہوں نے بچے چھوٹے قتل کیے جادو کے لیے، یہ کیے انہوں نے قتل، انہوں نے بچوں کو مار کے جادو کے لیے وہ سامان بنایا ہے انہوں نے، وہ مشرکہ عورت نے، وہ جہنمی عورت ہے، وہ خدا کی قسم جہنمی عورت ہے، وہ مشرکہ عورت ہے، اور یہ مشرک ہے، یہ جو ہے لنگڑا جو ہے، لنگڑا نیازی، یہ مشرک ہے، یہ اللہ کی پکڑ میں۔ اللہ اس کو عبرت کا نشان بنا دے، اور اللہ اس کو عبرت کا نشان بنائے گا۔ میرا ایمان ہے کہ اللہ اس کو عبرت کا نشان بنائے گا، اور اللہ بنا رہا ہے، اور اسے ذلیل و رسوا کر رہا ہے، اور یہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ اس کی ساری پارٹی جو اس کے ساتھ لگی، وہ حامد خان نے اس کی فیور کی، وہ حامد خان ذلیل اور بدبودار یوتھیا ذلیل ہوا، رسوا ہوا، اس کی ساری جو تھی ساری زندگی کی وہ جو اس کی ایک نام بنا ہوا تھا مٹی میں مل گیا، الیکشن ہار گیا، وکیلوں کو پیسہ دیا، کسی کام نہ آیا، وہ ہار گیا۔ مطلب ہے کہ وہ اس کے منہ پر بھی اللہ نے کالک مال دی۔ میں کہتا ہوں جو اس کے ساتھ لگے گا، جو جج اس کے ساتھ لگے گا، جو وکیل اس کے ساتھ لگے گا، جو بیوروکریٹ اس کے ساتھ لگے گا، جو جرنل اس کے ساتھ لگے گا، جو صحافی اس کی سپورٹ کرے گا، وہ صحافی وہ بھی ذلیل ہوگا، اور یہ بھی ذلیل۔ اس کے تو مقدر میں ضلالت لکھ دی گئی، یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے،
وہ بھی ذلیل ہوگا، اور ذلیل ہوئے۔ حامد خان کو دیکھو ذلیل ہوا، وہ برطانیہ میں یہ مطلب ہے کہ چانسلر کا الیکشن لڑا تھا، وہاں ہی اس کو ذلیل ہوا اور اس کے منہ پر کالک تھوپی۔ یہ ہر جگہ پہ ذلیل ہوا، اس کے سپورٹر بھی ہر جگہ پہ ذلیل ہوں گے، ذلیل ہو رہے ہیں۔ ملک کو نفرتوں سے بچانے کے لیے دعا سب سے بڑا میزائل ہے۔ مولانا عبید اللہ خورشید۔ اللہ ظلم نہیں کرتا، لوگ خود کرتے ہیں۔ اے اللہ امت مسلمہ کی پریشانیاں ختم، فلسطینیوں کو فتح عطا فرما۔ مولانا ابراہیم دیولہ کی تبلیغ اجتماع میں خطاب۔ دہشت گردوں نے 4 گاڑیاں چھین لیں، بلوچستان کی فائرنگ، 3 ٹرک جلا دیے۔ موسیٰ خیل میں 3 دہشت گرد ہلاک۔ شمالی وزیرستان چھینی گاڑیوں ڈبل کیبن جیب اور دیگر کی ریکوری کی کوشش۔ 2 ٹرک کوئلے سے بھرے تھے، 1 ڈرائیور زخمی ہوا۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ برآمد۔ آمدن میں کمی، حکومت کے پاس ٹیکس بڑھانے، منی بجٹ لانے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا۔ آرڈیننس کا مسودہ بنا لیا گیا، جلد ہی وفاقی کابینہ کے سامنے پیش کیے جانے کا امکان۔ IMF کا وفد دسمبر سے پہلے اسلام آباد آ سکتا ہے۔ ملکی معیشت بہتری کی طرف گامزن، سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف۔ بیرونی سرمایہ کاری کا فروغ اولین ترجیح۔ وزیر اعظم کی معروف برطانوی کاروباری شخصیات سے لاہور میں گفتگو۔ طارق افندی سے اظہار تعزیت۔ وزیر اعظم کا سینئر صحافی الطاف حسن قریشی کو ٹیلی فون۔ اہلیہ کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الطاف حسن کی بیگم کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے۔ سموگ بے قابو۔ لاہور میں پرائمری سکولز ہفتہ کے لیے بند۔ وزارت خارجہ کے ذریعے بھارت مذاکرات ضروری۔ پنجاب حکومت۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 1194 کے ساتھ آلودگی میں لاہور کا پہلا نمبر۔ برقی لائنوں کی صفائی جاری۔ سموگ بھارت سے آئی، آج ہی لکھیں گے مریم اورنگزیب۔ وزیر اعلیٰ کا زیر تعمیر PIC 2 کا دورہ، جلد فنکشنل کرنے کا حکم۔ کارڈیالوجی انسٹی ٹیوٹ 1 میں مریضوں کا رش کم ہوگا۔ مریم اورنگزیب۔ ہر ضلع کا کارڈیالوجی کی مکمل سہولتوں کی فراہمی، پلان پر عمل شروع ہو چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ تعمیرات کا جائزہ لیا، بریفنگ دی گئی، کل لندن روانہ ہوں گی۔ مریم نواز کام کر رہی ہیں جی۔ مریم نواز کو اللہ تعالیٰ اور ہمت دے اور اسے صحت تندرستی دے۔ جس طرح مریم نواز رات دن پنجاب کی خوشحالی کے لیے کام کر رہی ہیں۔ ایک دن آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، جلد وہ دن آنے والا ہے جب پنجاب صوبہ خوشحال ہوگا اور عوام بھی خوشحال ہوگی اور ترقی یافتہ صوبہ ہوگا۔ اور یہ بڑا کام ہے جو کارڈیالوجی والا جو ہر ضلع میں کر رہی ہیں، اس کی بہت سخت ضرورت ہے۔ ایک اس کی اور ایک وہ دوسرا جو فالج کے مریض ہیں، ان کی بھی آگاہی لوگوں کو ملنی چاہیے کہ فالج کیوں ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے۔ فالج کا علاج بھی ہر ضلع میں ہو، اس کا فوری جو علاج ہوتا ہے کہ فوری انجیکشن لگا دیا جاتا ہے۔ تو فالج کے علاج کی طرف بھی اس کی بھی آگاہی دینی چاہیے، اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے مریم نواز کو کہ یہ مریض بھی کم نہیں ہے، یہ بھی آئے روز مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور فالج بڑا موذی مرض ہے، یہ تو بالکل بندے کو اپاہج بنا دیتا ہے۔ مطلب ہے کہ بالکل بندے کی جان نکال دیتا ہے، کسی قسم کے چلنے پھرنے جوگا بھی نہیں رہتا، نہ واش روم تک جانے جوگا بھی نہیں رہتا، وہ ایسا مطلب ہے کہ مصیبت ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا اخبار نامہ، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ شکریہ۔